الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم جس آستانے پر موجود ہیں یہ خطب المشائخ حضرت سید زین الدین مولانا داؤد بن حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار اور آپ کے چچا کا آستانہ ہے، جنہیں دنیا خواجہ سید حسین شیرازی و حضرت خواجہ سید عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا آستانہ مقدس سرزمین مدینۃ الاولیاء خلد آباد شریف، ضلع اورنگ آباد، مہاراشٹرا اسٹیٹ میں موجود ہیں، اور آپ کا تعلق شہر شیراز سے تھا۔ حضرت سیدنا شیخ خواجہ حسین شیرازی و حضرت سیدنا خواجہ شیخ عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت خواجہ سید محمود شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ شیراز میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جناب محمود کو یہ دو فرزند تھے، بڑے فرزند سیدنا حسین شیرازی، دوسرے فرزند سید عمر شیرازی۔ آپ کی ولادت شیراز میں ہی ہوتی ہے، اور والد بزرگوار نے آپ کی تربیت فرمائی، پرورش کی، اور آپ بہترین اپنے دور کے تاجروں میں آپ کا شمار ہوا۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ حسین اولاد نرینہ وہ نعمت عطا فرمائی کہ جنہیں 22 خواجگان میں جن کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند خواجہ 22 خواجہ سید زین الدین مولانا داؤد بن حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی بچپنے میں تربیت فرمائی اور آپ کو دینی و ضروری تعلیمات سے آراستہ فرمایا۔ ابتدائی قرآن، حفظ قرآن، تکمیل حدیث اور فقہ کا تارا علم انہیں بچپنے میں اپنے پاس بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت 22 خواجہ مولانا سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سفر حرمین شریفین کے طرف رخ کیا، حرمین شریفین کا سفر کیا۔ حج سے فراغت کے بعد، حرمین شریفین کی زیارت کے بعد آپ طلب علم کے اندر اور طلب شیخ میں آپ ہندوستان دہلی میں تشریف لائیں۔ اس وقت کے بڑے اکابر اولیاء اللہ اور مشائخ الزام سے اور علماء حق سے آپ نے علم دین سے استفادہ حاصل کیا، علم دین حاصل کیا اور خوب فیض و برکات حاصل کیے۔ یہاں دولت آباد دیوگر، جب دہلی سے دولت آباد دیوگر آپ تشریف لائیں تو حضرت اسد الاولیاء والعارفین خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معشوقیت کا ڈنکا بج رہا تھا، اور آپ سے لوگ فیض و برکات حاصل کر رہے تھے۔ آپ کی تڑپ اور آپ کی یاد آپ کے والد بزرگوار کو آنے لگی۔ حضرت سید خواجہ حسین شیرازی و عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب حضرت کے دل میں آپ کا اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ سے ملاقات کریں، تو آپ سفر کرتے ہوئے دہلی میں تشریف لے آئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ حضرت خواجہ سید حسین شیرازی وہ حضرت خواجہ عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں مرید ہیں حضرت سلطان المشائخ سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ کے، اور آپ نے انہی سے اکتساب فیض حاصل کیا، شرف بیعت کی اور اکتساب فیض حاصل کیا، اور پھر اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ آپ دہلی سے دولت آباد تشریف لے آئے۔ حضرت سید خواجہ حسین شیرازی، حضرت سید خواجہ عمر شیرازی، حضرت سید زین الدین شیرازی علیہ رحمہ کے ساتھ جب دہلی سے تغلق کا حکم ہوا کہ دولت آباد دیوگر کو سفر کرنا ہے، اور دہلی اجڑ کر جب دولت آباد کو آباد کیا گیا دیوگر کو، تو آپ یہاں پر تشریف لے آئے۔ آپ یہی مقیم رہیں کئی سال تک، اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ میں یہاں مقیم رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا 27 شعبان المعظم کو وصال ہوا۔ حضرت سید خواجہ حسین شیرازی و حضرت خواجہ عمر شیرازی کا تذکرہ حضرت سیدی غلام علی آزاد بلگرامی علیہ رحمہ نے بھی روضۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مکاشفۃ الاولیاء کتاب میں بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ خلد آباد میں گلستان خلد آباد جو کتاب ہے اس میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ عمر شیرازی، حضرت خواجہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آستانہ ہے وہ قطب الواصلین حضرت خواجہ شیخ مولانا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آستانہ ہے، جو خانقاہ ہے، اس راستے پر آپ کا روضہ مقدس بنا ہوا ہے۔
آپ کے روزے کی شان ایسی ہے کہ روڈ سے بہت دور آپ کا روزہ، پہلے ایک بڑا احاطہ ہے، اس کے بعد اندر احاطے میں یہ گنبد مبارکہ ہیں، اور آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ سیدانی صاحبہ نے ہی بنوائی تھیں، جن کا مزار مقدس بھی حضرت سید حسین شیرازی کے گنبد کے سامنے پائتی میں موجود ہیں، اور جانب مغرب ایک مسجد بھی تعمیر وہ سیدانی ماں صاحبہ نے ہی فرمائی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیچھے کوہ شامخ کے دامن میں آپ کا آستانہ بنا ہوا ہے۔ کوہ شامخ ہم نے جو ایک ویڈیو الگ سے بنائی ہے ہوڑے کی مسجد کے نام سے، جہاں پر حضرت سیدنا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش طولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت گاہ بھی ہیں، جہاں پر آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے، جس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے، اور وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہوڑے کی مسجد، اسی کے پہاڑ کے دامن کے اندر آپ کا روزہ بنا ہوا ہے۔ آپ کا روزہ جس لحاظ سے بنایا گیا اس دور کے اندر کہ صوبے دار نے اس کو بنایا تھا، اور فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حیرت ہوتی کہ اپنے اسلاف کو فن تعمیر اور انتخاب اراضی میں کس درجے کمال حاصل تھا۔ بات چونکہ یہ ہے کہ درگاہ مذکورہ تعمیر پہاڑوں کے درمیان میں ہے، سامنے منڈی ٹیکری کا پہاڑ ہے، اور یہ کوہ شامخ کے دامن میں اس طرح بنائی گئی ہے کہ درگاہ کے جو صدر دروازہ ہے، مین دروازہ، اس کے روبرو جو سڑک ہے، وہاں پر جب کوئی کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے تو آواز بازگشت جو ہوتی ہے، یعنی آواز پلٹ کر جو ہے وہ عمارت سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ ایکو پوائنٹ کا ایک آواز اس طریقہ کا سلسلہ آتا ہے۔ ایک دور میں کسی نے وہاں پر تختی بھی لگائی گئی تھی جس پر یہ اشعار لکھا تھا: بد نہ بولے زیر گردو گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ عزیزان گرامی،